حسبي ربي جل الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. یہ ویڈیو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس سے انعامات الہی تقسیم ہونے کے بارے میں ہے، تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا نام رکھو اور میری کنیت نہ رکھو، پس بے شک میں ہی قاسم تقسیم کرنے والا بنایا گیا ہوں اور میں ہی تم میں اللہ کی نعمتیں بانٹتا ہوں. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے قاسم بنا کر مبعوث کیا گیا ہے، میں ہی تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بانٹتا ہوں. سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں کوئی شے دیتا ہوں نہ اسے تم سے روکتا ہوں، میں ہی اللہ تعالیٰ کے خزانوں کا خزانچی ہوں، میں ہر چیز کو وہیں رکھتا ہوں جہاں مجھے اسے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ سے بہت کچھ سنتا ہوں مگر بھول جاتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی چادر پھیلاؤ. میں نے اپنی چادر پھیلا دی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضا میں چلو بھر بھر کر اس میں ڈال دیے اور فرمایا، اسے سینے سے لگا لو. میں نے ایسا ہی کیا، بس اس کے بعد میں کبھی کچھ نہیں بھولا. سبحان اللہ. حضرت عروہ بن زبیر اور حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے عطا فرمایا. میں نے پھر مانگا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر عطا فرمایا. میں نے پھر مانگا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر عطا فرمایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حکیم، یہ مال سرسبز اور شیریں ہیں. جو اسے نفس کی لا تعلقی سے لیتا ہے تو اس میں اسے برکت دی جاتی ہے، اور جو اسے قلبی لالچ سے لیتا ہے تو اس میں اسے برکت نہیں دی جاتی. اور وہ اس شخص کی طرح ہے کہ کھائے اور سیر نہ ہو، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. حضرت حکیم کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں آپ کے بعد کسی سے کوئی چیز قبول نہیں کروں گا یہاں تک کہ دنیا کو خیر بات کہہ دوں گا. پھر اپنے دور خلافت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حکیم کو مال دینے کے لیے بلایا تو انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مال دینے کے لیے بلایا تو انہوں نے لینے سے انکار کر دیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے گروہ مسلمین، میں تم سب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے اس مال فہی سے حضرت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا حق دیا، لیکن انہوں نے اسے لینے سے انکار کر دیا. حضرت حکیم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی سے بھی مال لینا قبول نہیں کیا، یہاں تک کہ اسی حالت میں وفات پا گئے. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. یہ ویڈیو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کے بارے میں ہے. اس میں آپ کے جسم اطہر کی نظافت و لطافت، خوشبو عنبری، آپ کے سر اقدس اور منہ مبارک کا تذکرہ کیا گیا ہے. تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں. جسم عطر کی نظافت و لطافت اور خوشبو عنبری. عطر و مشک و عنبر کی کیا بساط ہے لوگوں، دو جہاں معطر ہیں آپ کے پسینے سے. سبحان اللہ. ام مبارک رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے ایک نوجوان دیکھا، بڑا صاف ستھرا، حسین، سفید چمکتا چہرہ، جیسے کلیوں میں ایک تازگی ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ نوخیز کلیوں کی طرح چمکتا تھا. سبحان اللہ. اور فرماتی ہیں، نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے موٹے تھے کہ نظروں میں کھٹکیں، اور نہ ایسے دبلے اور کمزور تھے کہ بے روب ہو جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسیم و قسیم تھے. سبحان اللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس کی جلد مبارک نہایت نرم و نازک تھی. سبحان اللہ.
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے کسی کستوری یا مخلوط عطر کی خوشبو کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن عطر کی خوشبو سے بڑھ کر نہیں پایا۔ سبحان اللہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس راستے سے بھی گزر جاتے، پھر کوئی بھی شخص بعد میں اس راستے سے گزرتا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے مبارک کی منفرد خوشبو سے جان لیتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر اس راستے سے ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ علامہ ابن الجوزی نے اپنی کتاب الوفا باحوال المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیان کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورج کی روشنی میں کھڑے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک سورج کی روشنی پر غالب آ جاتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چراغ کے سامنے کھڑے ہوتے تو آپ کے جسم اطہر کا نور چراغ کی روشنی پر غالب آ جاتا۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر اقدس اور موئے مبارک۔ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گیسوئے مبارک خمدار تھے۔ وہ نہ تو مکمل طور پر گھنگریالے تھے، نہ ہی بالکل سیدھے تھے، بلکہ ان کے خم معتدل، مناسب اور موزوں تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موئے مبارک نہایت حسین و جمیل تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موئے مبارک خمدار تھے۔ اگر سر کی مانگ نکل آتی تو مانگ نکال لیتے، ورنہ انہیں بغیر مانگ نکالے ہی چھوڑ دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال کانوں کی لو سے بڑھے ہوئے ہوتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زلفیں بکھیرتے تو آپ کا رخ انور خوب روشن دکھائی دیتا، جیسے رس بھری گھنگور گھٹاؤں کے اونٹ سے نیر تاباں جلوہ پاش ہو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور اور ریش مبارک کے بال گہرے سیاہ رنگ کے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور میں بڑھاپے کے آثار نہ تھے، سوائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانگ میں چند سفید بال تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالوں میں تیل لگاتے تو تیل ان بالوں کو چھپا لیتا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور اور داڑھی مبارک میں 14 سے زیادہ سفید بال نہیں دیکھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ یہ ویڈیو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے حاصل ہونے والے ان خیر و برکات کے بارے میں ہے جو حضرت علی، حضرت حنظلہ، حضرت قتادہ اور حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاصل کی اور دوسروں تک پہنچایا۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ ہزاروں باطنی اور روحانی فیوز و برکات کے حامل تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگیوں میں بارہا ان مبارک ہاتھوں کی خیر و برکت کا مشاہدہ کیا۔ وہ خود بھی ان سے فیض حاصل کرتے رہے اور دوسروں کو بھی فیضیاب کرتے رہے۔ اس حوالے سے متعدد روایات مروی ہیں۔ دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسروں کو فیضیاب کرتے رہے۔ حضرت زیال بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ذلیل القدر صحابی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ ان کے والد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے حق میں دعائے خیر کے لیے عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹا میرے پاس آؤ۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک ان کے سر پر رکھا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ تجھے برکت عطا فرمائے۔ حضرت زیال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ جب کسی شخص کے چہرے پر یا بکری کے تھنوں پر ورم ہو جاتا تو لوگ اسے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے آتے
اور وہ اپنے ہاتھ پر اپنا لعاب دہن ڈال کر اپنے سر پر ملتے اور فرماتے بسم اللہ علی اسرید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر وہ ہاتھ ورم کی جگہ پر مل دیتے تو ورم فوراً اتر جاتا۔ سبحان اللہ۔ دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لمس سے لکڑی تلوار بن گئی۔ غزوہ بدر میں جب حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک سوکھی لکڑی عطا کی جو ان کے ہاتھوں میں آ کر شمشیر آبدار بن گئی۔ جب وہ لکڑی ان کے ہاتھ میں گئی تو وہ نہایت شاندار، لمبی، چمکدار، مضبوط تلوار بن گئی، تو انہوں نے اسی کے ساتھ جہاد کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور وہ تلوار اون یعنی مددگار کے نام سے موسوم ہوئی۔ سبحان اللہ۔ دست اقدس کے لمس سے کھجور کی شاخ روشن ہو گئی۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس کے لمس کی برکت سے کھجور کی شاخ میں روشنی آ گئی، جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک اندھیری رات میں طوفان باد و بارہ کے دوران دیر تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے رہے۔ جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کھجور کی ایک شاخ عطا فرمائی اور فرمایا اسے لے جاؤ، یہ تمہارے لیے 10 ہاتھ تمہارے آگے اور 10 ہاتھ تمہارے پیچھے روشنی کرے گی، اور جب تم اپنے گھر میں داخل ہوگے تو تمہیں ایک سیاہ چیز نظر آئے گی، بس تم اسے اتنا مارنا کہ وہ نکل جائے، کیونکہ وہ شیطان ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے چلے تو وہ شاخ ان کے لیے روشن ہو گئی، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہو گئے، اور اندر جاتے ہی انہوں نے اس سیاہ چیز کو پا لیا اور اتنا مارا کہ وہ نکل گئی۔ سبحان اللہ۔ دست اقدس کی فیض رسانی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کا گورنر تعینات کیا، تو انہوں نے عرض کیا کہ مقدمات کے فیصلے میں میری ناتجربہ کاری آڑے آ گئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک ان کے سینے پر پھیرا، جس کی برکت سے انہیں کبھی کوئی فیصلہ کرنے میں دشواری نہ ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس کی فیض رسانی کا حال آپ رضی اللہ تعالی عنہ یوں بیان کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست کرم میرے سینے پر مارا اور دعا کی، اے اللہ اس کے دل کو ہدایت پر قائم رکھ اور اس کی زبان کو حق پر ثابت رکھ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اس کے بعد کبھی بھی 2 آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں ذرا بھر غلطی کا شائبہ بھی مجھے نہیں ہوا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج کی یہ ویڈیو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کے ایک ایمان افروز واقعے کے بارے میں ہے، جو آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے کسی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک لمحے کی جدائی گوارا نہ تھی۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے نظروں سے اوجھل ہوتے تو بے چین ہو جاتے اور آپ کی تلاش میں نکل کھڑے ہوتے۔ ایک دن حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جانثار صحابہ رضی اللہ عنہ کی محفل میں تشریف فرما تھے کہ اچانک ان کے درمیان سے اٹھ کر کہیں تشریف لے گئے۔ واپسی میں ذرا تاخیر ہو گئی تو غلامان مصطفیٰ کے چہرے مرجھا گئے۔ وہ پریشان ہوئے کہ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا دیا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دوسروں کی نسبت زیادہ مضطرب تھے۔ جب انتظار کی گھڑیاں طویل ہو گئیں تو وہ سب تلاش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نکل پڑے۔ چلتے چلتے ایک باغ تک جا پہنچے۔ کوشش کے باوجود باغ کا دروازہ کہیں نظر نہ آیا۔ ایک چھوٹی سی نالی باغ میں داخل ہو رہی تھی، باقی تو باہر ٹھہر گئے، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سمٹتے سمٹاتے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ وہاں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر جان میں جان آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اچانک اپنے درمیان پا کر پوچھا، ابو ہریرہ تم یہاں؟ جی آقا، غلام حاضر ہے۔
کیا بات ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیران ہو کر پوچھا۔ وہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ ہمارے درمیان سے اٹھ کر آئے تھے، واپسی میں دیر ہو گئی تو ہمیں اضطراب نے آ گھیرا، چنانچہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑے، اور چونکہ باغ میں داخل ہونے کا کوئی دروازہ نہ تھا، اس لیے میں ایک نالی کے ذریعے سمٹا کر باغ کے اندر آیا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور دوسرے جانثار بھی میرے پیچھے تھے اور وہ باہر کھڑے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اس ویڈیو میں اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما کے ایمان افروز واقعات کا تذکرہ کیا گیا ہے، تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ کچھ فرشتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوئے ہوئے تھے، تو ان میں سے ایک نے کہا، یہ تو سو رہے ہیں۔ دوسرے نے کہا، ان کی آنکھ سوتی ہے مگر دل بیدار رہتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا، حقیقی گھر جنت ہی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق کی طرف بلانے والے ہیں۔ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے اللہ تعالیٰ کی ہی اطاعت کی، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی، اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھے اور برے لوگوں میں فرق کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی لڑکا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ وہ بیمار ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور اس کے سرہانے کے پاس تشریف فرما ہو کر اس سے فرمایا، اسلام قبول کر لو۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو اس کے پاس بیٹھا تھا، تو اس نے کہا، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ وہ لڑکا مسلمان ہو گیا اور پھر اسی وقت اس لڑکے کا انتقال ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہوئے باہر تشریف لائے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے اسے جہنم سے بچا لیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اتار کر پھینک دیا اور فرمایا، تم میں سے کوئی شخص آگ کے انگارے کا قصد کرتا ہے اور اسے اپنے ہاتھ میں رکھ لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد اس شخص سے کہا گیا، جاؤ اپنی انگوٹھی اٹھا لو اور اسے فروخت کر کے فائدہ اٹھاؤ۔ اس نے کہا، خدا کی قسم، جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھینک دیا ہو اس کو میں کبھی نہیں اٹھاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ کسی سفر میں تھے کہ وہ ایک جگہ کے پاس سے گزرے تو اس کے راستے سے ہٹ کر چلے۔ پوچھا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس راستہ سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی طرح کیا تھا، اس لیے میں نے بھی ایسا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔